واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اس وقت امت مسلمہ قرآن مجید اوپر رکھ دینا، جس حالات سے گزر رہی ہیں یقیناً ویسے تو پورے عالم اسلام ایک عجیب کشمکش میں ہے، ایک عجیب ابتلا میں ہے، ایک عجیب امتحان میں ہے، لیکن خصوصاً مشرق وسطیٰ کے مسلمان، فلسطین، شام، لبنان، اس خطے کے مسلمان بہت بڑی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں وہ اندازہ تو نہیں، اس لیے کہ ہم بڑے سکون سے ہیں، ہم اطمینان سے رہ رہے ہیں اپنی اپنی گھروں میں، آرام سے کھانا پینا مل رہا ہے، آرام سے ہم اپنی بستروں میں جا کر سو جاتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں سے اس وقت پوچھو کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ کھانا تو دور کی بات، پینا تو دور کی بات، سکون سے آرام تو دور کی بات، کچھ لمحوں کے لیے آرام کی نیند بھی ان کو میسر نہیں۔ بڑے تو چلو گزارا کر جائیں گے، لیکن اس خطے کے میرے معصوم مسلمان بچے جس آزمائش کی شکار ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ کل پرسوں کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، چھوٹا معصوم بچہ تھا، میرے خیال میں کوئی 4 سال کی لگ بھگ تھا، زخموں سے چور چور تھا، اور اس کی زبان پہ یہی تھا، یا ربی یا ربی یا ربی، بس یہی تھا۔ نہ ماں باپ اس کو یاد آ رہا تھا، نہ کوئی کھانا پینا، نہ اس سے اپنی زخموں کی کوئی پرواہ تھی۔ صرف اس حالت میں بھی کہ ایک بچہ 4 ساڑھے 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، وہ بھی ایسے حالت میں اپنے رب کو پہچان چکے ہے اور اسی کو پکار رہا ہے۔ اللہ بہت عظیم ہے، اگر اللہ چاہے تو پورے اسرائیل پر ان کی زمین کو پلٹ سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ ہمیشہ سے ایک امتحان کی شکار رہی، ابتلا میں مبتلا رہی۔ اللہ بھی اپنی بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے امتحان کے وقت اللہ کی بندوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سورۃ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا گمان ہے تمہارے اے مومنوں، اے مسلمانوں، کیا گمان ہے تمہارا؟ ایمان لانے کے بعد تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد تم پہ آزمائش آئے گی، امتحانات آئیں گے، ابتلا میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔
تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں وہ بھی انہی کیفیات میں گزرے ہیں، تاکہ اللہ دنیا والوں کو دکھائے کون ہے میرے وہ بندے جو اپنے ایمان میں پکے مضبوط ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان میں کچے اور کمزور ہے۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس وقت زندے بھی آزمائش میں ہیں، جو برسر پیکار ہیں ظالموں کے ساتھ، وہ مسلمان بھی آزمائش میں، دونوں طرف سے آزمائشات چل رہی ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی 1.5 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ 5 ارب اگر کفار ہے تو 1.5 ارب الگ سے حساب میں مسلمان ہیں۔ کیا کرے بے حسی کا، ہمیں امت مسلمہ کے ہمیں کفار اتنی نہیں مار رہے جتنے ان مسلمانوں کی بے حسی ہمیں مار رہے، بے ضمیری ہمیں مار رہے۔ وہ تو تھے ہی دشمن، لیکن ظالم کے بچوں تمہارے ملکوں میں بھی ان مظلوموں کے لیے دعا کرنا جرم ہے، ان کے حق میں بولنا جرم ہے، امداد تو دور کی بات ہو، تم ان کے حق میں اپنے یہ انچ سوا انچ کی زبان میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ساحل کے کنارے کڑے لوگوں، تم ان ڈوبے ہوئے انسانوں کو تو دیکھ رہے ہو، تمہارے لیے تو ایک تماشا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اکثر کبھی ساحل والے پہلے ڈوب جاتے ہیں، ڈوبنے والے بعد میں مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی آزمائش جوش میں آئی اور یہ تماشا دیکھنے والے ان سے پہلے اللہ ان پر آفات لایا تو کیا ہوگا؟ آج ان مسلمانوں کے پیسوں پر یہودی مزے کر رہے ہیں، عیسائی مزے کر رہے ہیں، ہندو لابی انڈیا والے آج دبئی کے پیسوں پر مزے کر رہے، سعودی عرب کے پیسوں پہ مزے کر رہے۔ اگر کام نہیں آتے تو ان مظلوم اور بے بس اور بیچارے مسلمانوں کے کام نہیں آتے۔ ارے تم سے تو اور تقاضا نہیں کیا کہ چلو افرادی قوت نہیں بیچتے، نہ صحیح، لیکن یہ زبان کی ایک قوت تو بیچ دیا کرو۔ تمہارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ اگر یہی کچھ امت مسلمہ کے آبادی کے لیے بیچ دیا تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ ظلم کی انتہا ہے، نہ ان کے ہسپتال محفوظ ہیں، نہ ان کے حفاظت کے ادارے محفوظ ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، آپ نے سنا مسجد میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو پکارنے کے لیے جمع تھے کہ اللہ رحم فرما، 500 کے قریب مسلمان جمع تھے۔ ان ظالموں نے جو اس پر یلغار کر دی، میزائلوں کی بارش کر دی، ان 500 میں ایک بھی زندہ نہیں آیا۔ اتنے تم بے حس ہو، اتنے تم بے حس ہے کہ ظالموں، وہ مسلمان جو نماز کے حالت میں تھے ان کو ختم کر دیا، اور تمہاری زبان ان کے لیے بھی نہیں ہلی۔ 57 ممالک کے سربراہان یہ زندہ انسان نہیں ہے، یہ مرے ہوئے جسم ہے۔ خدا کی قسم، زندہ وہ ہیں جو اس وقت دشمنوں سے برسر پیکار ہے، جو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، یہ سب مرے ہوئے ہیں، یہ سب مرے ہوئے۔ یہودی بڑے بدبخت ہیں،
قرآن نے ہر جگہ یہودیوں پر لعن طعن کیا ہے، حالانکہ روئے زمین پر سب سے بڑی قوم جو تھی وہ یہودی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے قوم سے چٹا پارا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء ملوکا و انبیاء۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ پاک نے تم پر کیے۔ جتنے بادشاہ آئے ہیں بڑے بڑے وہ تم میں آئے ہیں، جتنے اکثر نبی آئے ہیں وہ تم میں آئے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، اس میں صرف 4,000 انبیاء دوسری قوموں میں آئے ہیں، 1,21,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ اللہ کا اتنا فضل ان پہ ہوا ہے، لیکن یہ اب کی بات نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پرانی بات ہو گئی، جہاں جس خطے میں نبی آ جاتا اس کی بھی درپے ہو جاتے، اس وقت سکون سے جا کر دکانوں میں بیٹھ جاتے جب اللہ کے اس نبی کو شہید کر دیتے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ نبیوں کے قاتل ہے، ایک دن میں 70 نبیوں کو بھی ان ظالموں نے قتل کیا ہے، اور پھر آ کر دکان کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ پتہ نہیں ایک مکھی تھی بدن پر جو ہم نے اڑا دی، کوئی پرواہ ان کی نبیوں کے قتل پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے قتل پر کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ یاسین دوسرا پارہ، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے ایک بستی والوں کے حالات ذکر فرما دیجیے جب وہاں اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا بات سمجھانے کے لیے، ان کی تائید میں ایک تیسرا نبی بھی آیا، 3 نبیوں نے مل کر اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک بیمار تجزام کا جس سے وہ گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں، قوم والوں نے اس کی بیماری سے تنگ آ کر ان کو بستی کے کنارے باہر پھینک دیا۔ اس کو پتہ لو وہ بھاگتا ہوا آیا، ارے ظالمو، اللہ کے نبی ہے، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اچھا تم بھی ان کے ساتھ دے رہے ہو؟ کہتے میں کیوں نہ دوں ان کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ وہ 3 نبی بھی شہید کر دیے گئے، ساتھ میں وہ ان کے ہم نوا کو بھی شہید کر دیے۔ انبیاء تو تھے ہی جنتی، لیکن ان انبیاء کے حق میں بولنے والے کو بھی اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور پھر اس نے پیغام بھجوایا، اے اللہ میری قوم کو میرا پیغام بھجوا دے کہ اللہ نے ان نبیوں کے حق میں بولنے پر مجھے بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت جگہ ہے۔ ارے ظالموں، جو تم ساتھ نہیں دیتے تمہارا ٹھکانہ بھی میں نے دیکھ لیا، اور جو نبیوں کے ہم نوا ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی 2 چادروں میں اس نے گزارا کیا، ہلکے پیلے کلر کی چادر تھے، جس طریقے سے ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھتا ہے، ایک دھوتی باندھتا ہے، ایک اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کل لباس یہی تھا، ہلکا پیلا کلر تھا۔ صبح کسی گاؤں پہنچتا تو فجر کی نماز کسی اور گاؤں میں پہنچا دیتے۔ اسی طریقے سے
اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پہ کہ اس نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، بھاگتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، اس لیے کہ یہودی ان کی دشمن ہو گئے تھے، اس کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ انبیاء کا قتل تو یہودیوں کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا مرا ہوا عیسیٰ اور یا زندہ یا مرا ہوا کسی حالت میں کوئی گرفتار کر کے مجھ تک پہنچا دے، میں منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ جاسوس اس کے در پہ ہو گئے۔ ایک گاؤں میں پہنچتے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ابھی گھنٹہ ہوتا ہی نکل گئے ہیں۔ وہاں پہنچتے تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے۔ گاؤں والوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جاسوس عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں آئے ہیں۔ چلتے 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 یہاں تک کہ اس مکان میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا کچھ دیر کے لیے میں غسل وغیرہ کر لوں، ایک چند وقت کے لیے آرام کروں۔ 12 حواریین آپ کے ساتھ تھے۔ 12 حواریون میں سے ایک حواری غدار ہو گیا۔ جا کر اس نے وقت کے بادشاہ کو اطلاع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ آیا ہوں اسی مکان میں۔ بادشاہ وقت نے فوج کے ذریعے اس مکان کو محاصرے میں لے لیا۔ بادشاہ بھی پہنچے گرفتاری کے لیے، اس کا پورا فوج عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی۔ اللہ کی شان، عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی، ایک اللہ کا اصول ہے، ایک اللہ کا قدرت ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ میاں بیوی شادی ہو جائے، پھر ایک فطرت کے مطابق دونوں ملتے ہیں، اللہ اولاد کے ایک سلسلے کو جاری فرماتے۔ لیکن قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ پاک نے بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ بتا دیا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اصول اور طریقہ اور سنت میرا یہ نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔ معیر العقول طریقے سے آئے دنیا میں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے غسل کر کے نکلے تھے کہ ساتھیوں نے کہا وقت کے ظالم یہودی بادشاہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، اب تو آپ کے مرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کیا کریں، کدھر نکلے؟ جس دروازے سے بھی نکلتے ہیں یہ بدبخت کھڑے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھے کس نے اطلاع کی؟ کہا اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اطلاع کر دی۔ اس وقت اللہ کا حکم ایک قدرت کی صورت میں سامنے آیا کہ عیسیٰ آپ کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہے، اب ہم آپ کو یہاں سے اٹھاتے ہیں۔ اس مکان کی چھت پھٹ گئی، جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے۔ اب وہ جو گئے تھے، بادشاہ بھی آ گیا سب گرفتار کرنے کے لیے، تو وہ حواری جو غدار ہو گیا تھا وہ آگے تھا، اس نے کہا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے کہ ساتھ دے کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساتھیوں سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، اب وہاں تمہارے ہاتھ، تمہارے کوئی عزم نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ پلٹ کر جب آئے تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں تھے،
اللہ کی شان ولیکن شبیہ لہم، اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا. یہ جو ہواری پلٹ کر آیا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ نے کر دی. ان لوگوں نے کہا تم عیسیٰ کا پتہ دے رہے ہو، عیسیٰ تو تم خود ہو. بہت چیخا، بہت چلایا، نہیں مانا. بادشاہ نے لے جا کر اس کو پھانسی پہ لٹکایا. معاف کیجیے اگر میں ایک بات کروں، یہ ہمارے مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ایک کالر بنانے جس کی نوک ہو. اگر کالر قمیص کا بغیر نوک ہو وہ ٹھیک ہے، اور جس کالر کی نوک ہو یہ سولی کے نشان لاتا ہے. اور ہمارے مسلمان بھائی یہ جو ٹائی باندھتے ہیں، یہ ٹائی بھی یہودیت کی نشانی ہے، صلیب کی نشانی بنایا ہوا. ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں کہ ایسی چیزیں خود اختیار کرے جو کہ یہودیت کے ایک چربہ ہے. بچنے کی کوشش کیجیے، میں نے بات بتا دی، بچنے کی کوشش کیجیے. اس کو فوراً لے جا کر پھانسی پر لٹکایا. جب پھانسی پر لٹکا گئے خیال یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی دے دی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی تو خود وہ ہمارے جو ساتھی تھے، جو جاسوس تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اگر یہ وہ ہے تو وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ یہ ہیں تو پھر یہ جس کو ہم نے پھانسی دی یہ کون تھا؟ ولیکن شبیہ لہم. قیامت تک عیسائی شبے کے شکار رہیں گے. اللہ نے ان کو کہا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. یہودی اب ڈھونڈتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابھی بھی دشمنی میں انتہا کو ہے. یہ نبیوں کے دشمن، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پوری زندگی انہوں نے دشمنی کی. کئی دفعہ قتل کا منصوبہ بنایا. یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ کر دیا. 3 قبائل تھے یہودیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یہاں رہائش پذیر تھے. اچھی زمین جو پیداوار تھے کھجوروں کے، اور جہاں پانی بہت بہترین نکلتا تھا وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا. بہت بعد میں اوس اور خزرج والے آ کر یہاں آباد ہو گئے. جو مدینے کے قریب تھے، جو تقریباً 9-10 فرلانگ کے فاصلے پر، بالکل احد کا پہاڑ جہاں نیچے آتا ہے، جس مقام احد کا پہاڑ تقریباً مدینے میں آتا ہے، لیکن اس کے جو آخری کونا ہے یہ وہاں پر آتا ہے جہاں بنو نذیر والے رہتے تھے. بنو قینقاع خیبر میں رہتے تھے. بنو قریظہ کچھ فاصلے پر ان کا رہائش تھا. بہترین کھجور جن کے پاس تھا وہ بنو نذیر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، ان ظالموں نے اکثر معاہدے کو توڑا. مختلف قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اکٹھے ہو گئے. ایک قبیلہ کے فرد اپنے ساتھیوں غلط فہمی میں اپنے ساتھیوں نے اس کو مار دیا. خون بہا کے لیے جو 200 اونٹ مقرر ہوئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ضرور ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، دیوار کے ساتھ بٹایا اور چکی کے ایک بہت بڑا پارٹ چھت پر پہنچا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا ہم نے خون بہا کے پیسے جو ہماری حصے کے آتے ہم نے جمع کر دیا.
اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اشارہ کر دیا کہ جلدی اٹھ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھے ہیں اس دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اسی وقت ان لوگوں نے چھت سے چکی کا پاٹ اسی جگہ گرا دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصوبے تھے تمہارے؟ نہیں، وہ تو ایسا وہی. اس نے فرمایا میں سمجھ گیا، بارہا ان پر بھروسہ کیا گیا، خدا کی قسم یہودی بھروسے کے لائق ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے غداری کی، بے وفائی کی، عہد شکنی کی، اس کی امتیوں کے ساتھ یہودی کبھی بھی دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو، نہ یہود تمہارے دوست ہو سکتے ہیں نہ عیسائی تمہارے دوست. اور اللہ پاک ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے جو ان ظالموں کے چنگل سے نکل آئے. عالمی MFI، عالمی بینک، یہ بینکوں کے ایجاد، اس کے سرغنہ کعب بن اشرف ہے جو یہودی تھا، جو اسی بنو نذیر قوم سے تعلق رکھتا تھا. یہ بینکوں کا موجد ہے، اسی نے سودی لین دین کا کاروبار شروع کیا. آج یہ بدبخت آ کر ہمیں قرضہ سود در سود کے نام پر دے جاتے ہیں. یہ مہنگا کرو، گیس مہنگا کرو، بجلی مہنگی کرو، فلاں مہنگی کرو، پھر ہم سے اتنا سود کی صورت میں واپس یہ رقم لیتے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے حکمران، اللہ ان کو عقل کی ناخن دے، کس مصیبت میں خود بھی پڑ گئے، ہمیں بھی پڑا. حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ جب حکمران بنے، فرمایا کیا کیا چل رہا ہے خزانے میں؟ کہا جی فلاں ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، فلاں. فرمایا سب ٹیکسوں کو ختم کر دو، مسلمانوں کو کہو صرف زکوٰۃ عشر جمع کرو بیت المال میں. جب زکوٰۃ عشر و مال، یہ عشر اور زکوٰۃ جمع کی، وزیر خزانہ نے کہا یا امیر المؤمنین، پھر فوج ہے، پولیس ہے، عملہ ہے، وزارتیں، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے. فرمائے سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن میں ظالمانہ ٹیکس کسی سے نہیں لوں گا. اسی وقت کہا کہ سب ٹیکس سے ختم، خالص زکوٰۃ اور عشر لا کر بیت المال میں جمع کرو. کہ وہ سال تھوڑا تکلیف دیتا، اگلے سال سے تو اتنا پیسہ آیا کہ خزانے میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو گے، پھر اللہ زمین سے بھی خزانے اگائے گا، آسمان سے بھی خزانے اگائے گا. ہم تو لکیر کے فقیر بن گئے، یہودیوں کے ہم غلام بن چکے ہیں. اس ٹائم کوئی ڈنگ کا حکمران آتا نہیں کہ اس قوم کے بے بس قوم کی کوئی رہنمائی کرے. سود پہ سود لے کر ہم سے پھر وصول کرتے، بیڑا غر کر کے امت مسلمہ کا رکھ دیا. سفید پوش طبقے کے اس ملک کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا. اللہ مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بدبخت جائیں گے کہاں جو ہم پہ ناجائز ٹیکسیں لگا کر، ٹیکس در ٹیکس، ٹیکس در ٹیکس. ایک بجلی کا بل میں نے دیکھا 5 ٹیکس ہے. ارے ظالموں، یہ کس چیز کا ہم سے لے رہے؟ عیاشی تم کرو، کروڑوں کی گاڑیوں میں تم پھرو، سینکڑوں کے لیٹر ڈیزل اور پٹرول تم استعمال کرو. تمہارے ان خرافات کے پیسے ہم مساکین و خود پوش، سفید پوش ہم ادا کریں؟ تف ہو تم لوگوں پہ. ایک ایسی جب آتے ہیں لگتا ہے کسی ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، ڈپٹی کمشنر آتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت چیف آف سٹاف آ رہے ہیں، اتنا پروٹوکول ہے.
مخلوص قوم کا یہ حکمرانوں کا یہ طرز زندگی ہوتا ہے. تم صرف اللہ اور اس کے رسول کے ان فرمودات پر عمل کرو. تمہارے ملک کیسے پھر نظام چلتا ہے. یہودی تو پہلے بھی امت مسلمہ کی دشمن تھی، آج بھی دشمن ہے. انشاءاللہ باقی بات ہے اگلی جمعے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.